اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہے اس کی یاد دہانی ہو۔ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ خدا رحمان ہے جس کا عرش پر اقتدار قائم ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اگر تم پکار کر بات کرو تو تمہاری مرضی، وہ تو راز کو بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو جانتا ہے۔ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ کیا آپ تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستہ کا کوئی پتہ بتاؤں۔ تو جب اس کے پاس گئے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ تم طوا نامی ایک مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے، پس تمہیں جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی و کوشش کا معاوضہ مل جائے۔ پس خیال رکھنا کہیں وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے تمہیں اس کی فکر سے روک نہ دے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو ایک دم دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت کی طرف پلٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بازو کے نیچے یعنی بغل میں کر لو، وہ کسی برائی اور بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں سے کچھ دکھائیں۔ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنا ہارون میرے بھائی کو، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا، اسے میرے کام یعنی رسالت میں شریک بنا تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ بے شک تو ہمارے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ خدا نے فرمایا اے موسیٰ، تمہاری درخواست منظور کر لی گئی ہے، اور ہم ایک مرتبہ اور بھی تم پر احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہی بھیجی جو بھیجنا تھی کہ اس یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھ اور پھر صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر پھینک دے گا، اور اسے وہ شخص یعنی فرعون اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا، جو دیکھتا وہ پیار کرتا، اور اس لیے کہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پائے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور فرعون کے اہل خانہ سے کہہ رہی تھی کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی داعیہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، اور اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری ہر طرح آزمائش کی، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں رہے، اور پھر اے موسیٰ تم اپنے معین وقت پر آ گئے اور میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔ سو اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔